بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈ ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے وہ علوم سکھائیں جو مجھے معلوم نہیں ہیں، اور جو علم آپ کے پاس ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میں آپ کو علم سکھا تو دوں گا مگر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کنارے سے دور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میری کسی بات کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط تسلیم کی اور یوں انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل چکی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والوں کو آواز دی۔ کشتی چلانے والے ملا غریب آدمی تھے، وہ آواز سن کر کشتی واپس لوٹا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، جو کرایہ ہوگا وہ ہم ادا کریں گے۔ کشتی والوں نے جب ان کی نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے، ہمیں کرائے کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں ان تینوں کو مفت کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی ملک روم کے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کے 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود اس کشتی میں پانی نہیں آیا۔ موسیٰ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو آپ کو جلال آ گیا۔ وہ بالکل بھول گئے کہ ابتدائی سفر میں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے، اے خضر علیہ السلام، کہ اتنے لوگوں کو ڈبانے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی میں تختے نکال دیے، جب کشتی کے مالکوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کی ہے۔ حضرت خضر علیہ نے کہا کہ آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجیے گا، دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا تو آپ ندم ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے بھی درگزر فرمایا اور حضرت موسیٰ کو ساتھ رکھا۔ پھر کشتی کنارے آن لگی اور یہ تینوں کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں سے ایک مقام پر سے گزر ہوا جہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک نومر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور بغیر کسی ظاہری وجہ کے چاقو سے اس کے سر کو گردن سے جدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہوتا ہے، اس لیے پکار اٹھے کہ اے خضر علیہ السلام، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایک بے گناہ کا خون کر دیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ وعدہ خلافی دیکھ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے، اگر دوبارہ ایسا کروں تو آپ بے شک ساتھ نہ رکھنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی منظور کیا اور آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر اتکانیہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں مال کی ریل پھیل ہے۔ یہ تینوں کئی ایسی جگہوں پر گئے جہاں لوگ جمع تھے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے فرمایا کہ ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے۔ مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا اور یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ اب یہ برسوں تک نہیں گر سکتی تھی۔ گویا یہ کوئی ناجائز یا غیر شرعی کام نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ آپ نے ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہ پوچھا اور بے مروتی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، وہاں ایک دیوار بغیر اجرت کے درست کر دی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، جس شہر کے لوگ اتنے بے مروت اور بد اخلاق ہوں کہ مسافروں کو کھانے تک کا نہ پوچھیں، اگر ان کا کوئی کام کرنا ہی تھا تو آپ اجرت لیتے تاکہ اپنے کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی ہماری بات طے ہوئی تھی کہ اگر آپ میرے ساتھ کسی کام پر آپ نے اعتراض کیا تو آئندہ ہمارے ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ شرط خود رکھی تھی کہ اگر آئندہ میں بولوں تو بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیں، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔
ہاں یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کی بغیر اجرت کے مرمت کرنا، ان واقعات کی باطنی کیفیات اور حقیقت سے آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو پھر سنیے کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے 2 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں 5 معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے اور 5 تندرست تھے، لیکن غریب اور مفلوق الحال واپسی میں نیک ملک کی سرحد کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نامی بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی حالت والی کشتیوں پر قبضہ کر لو اور ان کو بحق سرکار ضبط کر لو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ بات منکشف فرما دی تھی، میں نے کشتی کو توڑ دیا، اس تدبیر سے کشتی ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ایک غریب کی کمائی کا ویس سہارا محفوظ رہا، اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اور آپ نے اس کے قتل پر جلال کا اظہار کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا، یعنی اس کی پیدائش، طبیعت اور عادات میں ہی کفر کا غلبہ تھا۔ اگر وہ زندہ رہ کر بالغ ہو جاتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جن سے خود گمراہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اس گناہ میں شریک کر کے آخرکار کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہوگی۔ اس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایک لڑکی عطا فرمائی جو کہ ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ ناراض ہو گئے۔ تو سنیے اے موسیٰ علیہ السلام، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جن کے ماں باپ نے اپنی حلال کی کمائی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے گا۔ اگر اس وقت دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے، انہیں کچھ نہ ملتا اور ان کے عزیز و اقارب یہ سب مال و دولت ہضم کر جاتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان بچوں پر رحم فرمایا اور وہ دیوار میں نے دوبارہ تعمیر کر کے گرنے سے بچا لی۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ جاتے ہوئے کچھ نصیحتیں فرمائیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تبسم کی طرح ہنسنا، کبھی کہکا نہ مرنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر طعنہ نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور پیاروں کو رکھیں ڈھیر سارا خیال، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔